اسد قیصر صاحب، نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے رات کو، سب کچھ جو ہوا مطلب کہ یہاں پہ پریزن بینز آ گئیں، یہ ہوا وہ سارا سب کو پتہ ہے سب کچھ. بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا تھا جب آپ نے استعفیٰ دیا؟ تو کوئی بوجھ تھا، کوئی پریشر تھا، یا کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ میں بلکہ یہ چاہوں گا کہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ یہ ہسٹری جو ہے نا وہ کل لکھی جائے تو وہ ٹھیک ہو. ٹھیک. صبح 10 بجے میں آفس پہنچا تو کوئی 10 بجے جو ہے نا شاہد قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب میرے ساتھ آئے. اچھا. تو اس نے بتایا اچھا جی بتاؤ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ آپ کیا سمجھتے. تو اس نے کہا کہ خان صاحب سے بات کرتے. تو ہم نے فون پہ خان صاحب کو بلایا، خان صاحب سے ہم نے بات کی. تو یہ طے ہوا کہ اجلاس جو ہے نا یہ چلے گا، چونکہ روزے رمضان کا مہینہ تھا. جی جی. تو اس نے کہا افطاری تک چلا کے افطاری کے بعد جو ہے نا آپ جو پروسیجر ہے وہ کروا دو. پروسیجر سے مراد مطلب عدم اعتماد کا جو تھا وہ کروا دو. ٹھیک ہے. تو وہ جب اس کے ساتھ میری بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہم نے مائنڈ بنایا، ایک اس کے مطابق پلان کیا. تو اس دوران تقریباً 1 گھنٹے بعد فواد چودھری، حماد اظہر اور شیخ مزاری آئی. اچھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خان نے بھیجا ہے کہ یہ عدم اعتماد آپ آج نہ کرو، اچھا. کچھ دن آگے لے کے جاؤ. اچھا. تو ہم نے کہا خان صاحب نے تو میرے ساتھ ابھی یہ بات کی، کیسے ہو سکتا ہے. تو بار ہم نے خان صاحب کو پھر بلایا. تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے، یہ جس طرح کہہ رہے نا اسی طرح کرو. میں بڑا اس وقت پریشان آیا کہ ایک تو کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور پھر جو ہے نا قانون آئین کے مطابق بھی کرنا تھا. لیکن میرے پاس 2 آپشن تھے. میں نے کہا یا تو یہ کہیں گے کہ یار یہ ڈر گیا اور یہ کیا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ جو خان کہتا ہے میں وہی کروں گا. ٹھیک. میں نے کہا کہ جو اس کی ریپرکشن ہو سکتی ہے بس ٹھیک ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن میں اپنی جو اس کی کمٹمنٹ ہے میں اس پہ وہ نہیں کرتا. تو لیکن میں اپنے ساتھ پھر جو ہے نا اللہ سے دعا بھی مانگتا رہا، وظائف بھی کرتا رہا. میرے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رابطہ نہیں. اچھا. کوئی رابطہ نہیں. جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیسک کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ فون آیا تھا ڈی جی سی کا. اس نے کہا کہ جو بھی کرو، بہت اچھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ جو بھی کرو بس قانون کے مطابق کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی وہ. میں نے اس کے ساتھ کوئی اتنا وہ نہیں کیا، نہ کوئی یس کی، نہ میں دیکھتا ہوں میں جو کر سکتا ہوں میں کروں. اس دوران جو ہے نا مجھے فون آیا پی ایم آفس سے. اچھا. کہ خان جو ہے نا آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا. یہ تقریباً اب یہ مسئلہ شروع ہوا صبح 10 بجے. 10 بجے. یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں افطاری کے بعد. اوکے. اب افطاری کے بعد کا ٹائم شروع ہو گیا. فون تو مجھے آ گیا کوئی 5-6 بجے آیا تھا کہ خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں. اچھا. تو آپ جو ہے نا کوئی 9-9:30 بجے پہنچ جاؤ. اچھا. ادھر کیبنٹ میٹنگ بھی تھی. جی ہاں جی. تو میں تقریباً 9:30 کو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ کیبنٹ میٹنگ جا رہی. جیسے ہی کیبنٹ میٹنگ ختم ہو گئی تو میں نکل گیا. ٹھیک. تو ادھر گیا تو ادھر پرویز خٹک، اسد عمر اور شاہد قریشی صاحب بیٹھے تھے. اور خان صاحب جو ہے نا میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے. میڈیا کے کچھ لوگ اس کے ساتھ جی ہاں جی ادھر بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا چلو میڈیا والے اٹھ جائے تو پھر آپ ملیں گے، آپ بات کر رہے ہیں. تو کوئی 10 بجے کے قریب مجھے بلایا خان صاحب نے. تو ادھر جو ہے نا کوئی 10-12 لوگ تھے، جس میں بابا روان صاحب اور فواد چودھری اور یہ شاہد قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، شفقت محمود، مراد سعید، شہباز گل، یہ سارے ادھر موجود تھے. ٹھیک. تو خان صاحب نے کہا اچھا بتاؤ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے دیکھا تو پھر سب سے پہلے اس نے بابا روان سے پوچھا کہ اچھا بابر بتاؤ. تو اس نے کہا سر یہ ایک تو آئین کے مطابق یہ کرنا ہے، دوسرا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہم سے زبردستی کروا دیں گے تو اچھا ہے کہ جو قانون کے مطابق ہمیں جانا چاہیے. یہ بابا روان نے کہا. اچھا. پھر جو ہے نا شاہد قریشی، اسد عمر، سب نے اس بات کو انڈورس کیا. تو کسی نے اختلاف بھی کیا؟ اختلاف مراد سعید اور شہباز گل اور یہ پر حبیب اس وقت تھا. اچھا.
یہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا تو مطلب یہ ایک سوچتے کہ کنسنسس ڈیسیجن تھا. تو میں نے اس پہ کہا کہ سر جی اگر آپ کے بارے میں کر رہے تو مجھے اجازت دے, مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ کی وہ اناؤنس کروں, کیونکہ میں نے آپ کا اناؤنس کیا تھا کہ پرائم منسٹر کے طور پر, تو مجھ سے نہیں ہوگا کہ آج میں پرائم منسٹر کی جو ہے نا اس کے خلاف انتخابات کامیاب ہوئی میں نہیں کہہ سکتا, تو میں ریزائن دینا چاہتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے, خان صاحب نے مجھے کہا ٹھیک ہے, پھر سب نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے بس چلو آپ ریزائن کر لو. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا تھا یہ ہمارا مشترکہ تھا, اچھا اور جو آگے کی لائعمل تھا وہ بھی ہمارا متفقہ تھا. اچھا ادھر ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارا سب کچھ. اچھا آئی ہیو اے کوشچن, مائی کوشچن از دیٹ آپ کا پرسنل اوپینین کیا تھا؟ یو شوڈ ہیو اسٹیڈ ان دا پارلیمنٹ. نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے پی ٹی آئی والے, کیونکہ اگر دیکھا جائے ہسٹری دیکھی جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, ان کے پاس 17 سیٹیں تھیں, وہ 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھی رہی تھی. اور پھر ایک ٹائم آیا لوگوں نے ان پہ بڑا تنقید بھی کی کہ 17 سیٹیں پیپلز پارٹی لے کے بیٹھی ہوئی, یہ کوئی حالت ہے, مطلب یہ کوئی سیٹیں ہیں, یہ کوئی نمبر ہے. لیکن وہی 17 سیٹوں کے بعد ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے دوبارہ پاور میں آ گئی وہ محترمہ. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے آپ لوگ اور نہ جاتے وہاں سے, آپ کے پاس تو 100 پتہ نہیں کتنی سیٹیں تھیں شاید, تو آپ لوگ کھلا میدان چھوڑ کے یعنی 135 سیٹیں بہت زیادہ سیٹیں تھیں, بہت سیٹیں تھیں, بہت سیٹیں تھیں, اور اس وقت بھی ہم اس حکومت کو جو ہے نا ایسا کر سکتے تھے, ٹف ٹائم دے سکتے, ٹف ٹائم دے سکتے تھے. ہماری اوپینین تھی, ہم نے اپنا اوپینین دیا کہ نہیں جانا چاہیے. آپ نے دیا, بالکل ہم نے سب نے دیا, سب نے مراد سب مطلب کافی لوگ تھے. اس میں جو ہے نا پھر کچھ لوگ جو تھے جو خان کے ساتھ انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں کہا, تو پھر وہ خان نے بھی کہا, اور پھر اس کے نمبر بھی زیادہ ہو گئے, تو ہم نے فیصلہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. اگر وہ فیصلہ ادھر ہوتے تو شاید یہ پی ٹی اے حکومت اتنی زیادہ قانون سازی یہ چیزیں نہ کر سکتی. ایز اے پولیٹیشین آپ کی اپروچ ہے, اور میرے خیال میں ایک پازیٹیو اپروچ ہے. پولیٹیشین کی یہی اپروچ ہونی چاہیے کہ میدان تو کھلا چھوڑ کے پولیٹیشین نہیں جاتے, آپ تو فری ہینڈ دے کے چلے گئے. یعنی یہ کیا جب آپ میدان اس کے لیے کھلا چھوڑے تو اس کے بہت مضمرات ہوئی نا, نیگیٹو افیکٹس ہوئے اس کے. اور اس کے بعد جو آپ کی کیا رائے تھی, یا آپ نے کیا ان پٹ دی لیڈر کو, عمران خان کو, کہ پنجاب کی اسمبلی توڑنی چاہیے, کے پی کے کی اسمبلی بالکل توڑنی اس چاہیے, میں بھی ہم نے بہت حد تک جو کوشش کی کہ نہ کرو, نہ توڑیں, نہ توڑے ہر قسم کی. میں کچھ چیز ایسی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کون کس لوگوں نے کیا کیا اس میں, اور وہ کیوں چاہ رہے تھے, اور خان کو کیا ذہن میں بات بٹھائی گئی. کچھ لوگوں نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا. نہیں, میں مس گائیڈ تو نہیں کہہ سکتا, اس نے اپنا اوپینین دیا تو خان صاحب نے اس کی اوپینین کو آن کیا. سو آپ you're trying to be careful in choosing words, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا لیکن جو کہ غلط کہا, جو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا جو کہ غلط کہا, اور عمران خان نے وہ یعنی ہماری مشکلات جو ابھی جتنی شروع ہوئی, اگر ہماری صوبائی حکومت ہوتی تو یہ مشکلات ڈیفینیٹلی یہ 9 مئی والا سارا کچھ جو ہے نا, یہ ہمیں بہت سہولت تھی نا صوبائی حکومت سے, تو وہ چیزیں نہ ہوتی. بہرحال ایک ابھی ہسٹری ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں, لیکن اس پہ بھی ہمارے اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ ہمیں نہ پنجاب حکومت کو توڑنا چاہیے تھا, نہ نیشنل اسمبلی سے نکلنا چاہیے تھا. کیونکہ وہ لنکڈ تھی نا, جی بی کی حکومت, اے جے کے کی حکومت, ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ساری حکومتیں گرتی چلی گئیں, اور آپ لوگوں کو میرے خیال میں شاید یہ توقع تھی, یا یو پی جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا, آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا جی اسمبلیاں توڑ دیں, ان کا خیال تھا 90 دن میں الیکشن ہو جائے گی. وہ اصل میں خان نے جو سینئر لائرز تھے سب سے مشاورت کی, انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسمبلی سے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کروائیں, پنجاب اور کے پی حکومت ختم کروائے تو حکومت چل سکے گی. یہ انکانسٹیٹیوشنل, وہ کہیں گے کہ یہ ہر صورت میں یہ ہوگا. تو اس ملک میں کون قانون اور آئین کو مانتا ہے, یہ دیکھ لیا نا, نہ انہوں نے قانون کو مانا نہ, اور اسی کون پوچھے گا کون. اور جس طرح ہم اس کی ابھی یہ خان صاحب خود جس مشکل سے گزر رہے ہیں ابھی, جس مطلب ایک جیل میں ہے, انسان ہے, اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, سٹار رہا ہے, اس کی اللہ نے دنیا میں بہت بڑی عزت دی ہے, اور جس طرح یہ سلوک کر رہے ہیں یہ تو دشمنوں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں.
اس طرح تو آپ جو ہے نا ملک دشمنوں کے ساتھ بھی یہ نہ کرے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں. سو ڈیسیجنز اس وقت جو تھے وہ یہ اگر ہوتے تو آج آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہ وہ 16 ماہ کی حکومت ہوتی، نہ اس کے بعد جناب الیکشنز کے بعد جو اب حکومت ہے یہ بھی نہ ہوتی، اور سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ کے لوگ تھے، جو 20-21 لوگ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو، ان میں سے کئی لوگ تو ہمارے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جناب آپ لوگوں نے ہمیں کو مشورہ دینا چاہیے تھا. ہم نے کہا مشورہ آپ سنتے ہی نہیں تھے اس وقت کسی کی، تو مشورہ ہم نے کیا دینا تھا. لیکن ان میں سے کہنے کی بات یہ ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا، کہ اس وقت بھی کئی لوگ ایسے موجود تھے 20-21 لوگوں میں سے جو واپس آنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی میں. نہیں وہ اور اگر آپ واپس آتے اسمبلیوں کے اندر رہتے تو اس وقت نہیں situation وہ different واپس آتے نہ آتے اس کا بڑا ایشو وہ نہیں ایک ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا الگ بات ڈیسیژن ہے. تھا. لیکن جو اس کی وجہ سے ہم حکومت کو تنگ کر سکتے تھے یا ٹف ٹائم دے سکتے تھے یا جو ہمارے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں اس سے روک سکتے تھے. بالکل ڈیفینیٹلی. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی.